جون 2025 میں رحیم یار خان کے ایک ہی خاندان کے 5 افراد نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی جان دے دی۔ اسی ماہ فیصل آباد کے ایک نوبیاتا جوڑے نے ٹرین کے آگے آ کر اپنی جان دے دی کیونکہ ان کے پاس ہنی مون کے پیسے نہیں تھے۔ جولائی میں سکھر میں میاں بیوی نے اپنے بچے کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگا دی، اور اسی طرح دسمبر میں ایبٹ آباد کے ایک باپ نے تنگ آ کر اپنی پوری فیملی کو زہر دے دیا۔ یہ تو کچھ واقعات ہیں خودکشی کے جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو نیوز تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ آج میں ڈاکٹر نوشین کاظمی اور ڈاکٹر محبوب یعقوب بطور ماہر نفسیات آپ کے سامنے خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے بارے میں کچھ بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے معاشرے میں خودکشی کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ڈاکٹر محبوب۔ WHO کے مطابق 2019 میں تقریباً 19,000 سے زیادہ پاکستان میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں 14,000 مرد ہیں اور 4,000 سے زیادہ خواتین شامل ہیں۔ تو کیا صرف فائنینشیل ایشوز ہی خودکشی کی براہ راست وجہ بن سکتے ہیں یا اس کے اور بھی انڈر لائنگ مسائل ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی، تھینک یو، بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا کہ میں اس کے بارے میں بات کر سکوں اور ہم یہ ڈسکشن کر سکیں آج۔ فائنینشیل ایشوز، دیکھیں جہاں پہ بے بسی ہوتی ہے، سادی سی ایک بات ہے، جہاں پہ بے بسی ہوگی ایک انسان کی زندگی میں، وہاں پہ چانس ہے کہ وہ اس طرف جائے گا۔ وہ فائنینشیل ہو سکتی ہے، وہ ریلیشن شپس کے حوالے سے ہو سکتی ہے، چاہے وہ ریلیشن شپس میاں بیوی کے ہوں، چاہے وہ ان لاس کے ساتھ ہوں، چاہے وہ دوسرے رشتہ دار، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہوں۔ تو جہاں جہاں انسان اٹک جاتا ہے، بے بس ہوتا ہے، کوئی رستہ نظر نہیں آتا، تو وہاں پہ سب لوگ نہیں، کچھ لوگ جن میں یہ ٹینڈنسی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، وہ پھر اس طرح سے سوچتے ہیں کہ زندگی ہی ختم کر دی جائے تاکہ سرے سے ہی یہ مسئلے ختم ہو جائیں۔ سو اٹس اے وے آف تھنکنگ اینڈ اٹس ان رسپانس ٹو گیٹنگ اور فیلنگ اسٹک، دیٹس اٹ۔ سو مالی مشکلات ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم اس ماہر نفسیات جس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی اسٹریسر نہیں ہے، کوئی ٹریگر نہیں ہے، میاں بھی اچھا ہے، گھر بھی سب ہے، پیسے بھی ہیں، پر سوسائڈل تھاٹس ہیں، دل کرتا ہے بس کچھ ختم ہو جائے، ہم جان ختم کر دیں۔ اس وقت آپ کا ایز اے ہیومن اور ایز اے ماہر نفسیات کیا سوچ ہوتی ہے اور آپ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ دیکھیے میں ان سے اگلا سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو کہیں آگ لگی ہے۔ سمپل ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے، کیونکہ یہ وہ ایموشنز ہیں انسان کے جو اندر سے نکل رہے ہوتے ہیں، بے بسی کے، ہیلپ لیسنس کی وجہ سے ہے۔ تو اگر یہ آ رہے ہیں تو کہیں سے یہ ٹریگر ہو رہے ہیں۔ تو کئی دفعہ ہم انسان اپنے ڈسٹریس کو کم کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں کانٹے کی طرح چبھ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو بھول جانے کی کوشش کرتے ہیں، دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ساری دنیا کے پاس یہی خوشی کے ذرائع ہیں، تو مجھے بھی خوش ہونا چاہیے۔ لیکن خوشی نہیں ملتی کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو مسلسل کانٹے کی طرح چبھ رہی ہوتی ہے۔ اس کو جب تک نہیں ڈھونڈیں گے، اس کانٹے کو جب تک نہیں نکالیں گے کہ وہ کیا چبھ رہا ہے، اس کا حل نہیں نکالیں گے، تب تک آپ اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے اور اس کو ریزالو نہیں کر سکتے۔ سو دیکھنے میں بظاہر لوگ خوش لگ رہے ہوں گے اور ریلیشن شپس بھی ہیں، بچے بھی جو ہے پڑھ رہے ہیں، بچوں کے بچے بھی ہیں، لیکن پھر بھی خوش نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں سے ایسا ضرور ہو رہا ہے، انڈر لائنگ ہے ایشو۔ ایبسلیوٹلی۔ سو کیا خودکشی کی شرح اب بڑھ گئی ہے یا ہمیشہ سے ہی زیادہ تھی، یا سوشل میڈیا کے یا نیوز چینلز کا اتنا زیادہ ہمارے پاس کوانٹٹی ہو گئی ہے کہ رپورٹس زیادہ آ جاتی ہیں، ہر جگہ پہ ایک ایک رپورٹر موجود ہے جس کی وجہ سے؟ تو اس میں سوشل میڈیا کا کیا رول ہے خودکشی کے شرح میں، اور سوسائڈ لا کا کتنا رول ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اٹس اے مکس بیگ۔ آپ یہ سیدھا ہی نہیں کہہ سکتے کہ سوئسائڈ کی یا خودکشی کی شرح بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ ریلیٹیو نمبر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آبادی بھی تو بڑھی ہے نا۔ اگر آج سے 20 سال پہلے 10 کروڑ کی آبادی میں 5 لوگ کرتے تھے، اور اگر وہ آبادی اب ڈبل ہو گئی ہے، 20 کروڑ ہو گئی ہے، تو وہ اسی شرح سے 10 لوگ ہو جائیں گے۔ تو آپ کو اگر آپ اس کا صرف ایبسولوٹ نمبر لیں گے تو آپ کو لگے گا وہ دگنی ہو گئی ہے، لیکن دوسری طرف آبادی بھی تو دگنی ہو گئی ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے اس میں کہ لوگوں میں اویئرنیس بھی بڑھ گئی ہے، میڈیا اس کے اوپر بات کرتا ہے، فیملیز اس کے اوپر اب آہستہ آہستہ بات کرتی ہیں۔ آج سے 2-3 سال پہلے تک سوئسائڈ اٹیمپٹ پہ جو پکڑا جاتا تھا اس کو سزا ہوتی تھی 1 سال تک کی یا جرمانہ ہوتا تھا۔
اب اس کو ڈیکریمنلائز کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی لوگوں کو اس کو ڈرتے ہیں ابھی بھی لوگ اس پہ. سو جب کوئی اس طرح کی کوشش کر کے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کر کے بچ جاتا ہے اور ہاسپٹل میں پہنچتا ہے تو فیملی اور وہ خود وہ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے. بالکل. کیونکہ اگر ڈسکلوز کیا اور پولیس کیس بن گیا تو بدنامی الگ سے ہوگی. سو لیکن آہستہ آہستہ اس کی طرف بھی اب لوگوں کا رجحان بدل رہا ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے. سو بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے جو ڈی کرمنلائز والی بات کی اس میں آپ کو چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں فار لے مین، فار جنرل پبلک، کیونکہ جب بھی سوسائڈ کا کیس آتا ہے، چاہے ہاسپٹل میں ہی آتا ہے، چھوٹے سے سیٹ اپ میں آتا ہے، کسی دیہاتی کلینک تک پہنچتا ہے، ٹی وی کے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہی کال یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کا علاج نہیں کریں گے جب تک پولیس نہیں آئے گی. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں تاکہ ہماری جنرل پبلک کو یہ اویئرنیس مل جائے کہ اس میں پولیس کا رول ہے، نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے. دیکھیے اس میں تو صرف دو ٹوک اس میں کہہ سکتے ہیں کہ سوئسائڈ کی اٹیمپٹ جرم نہیں ہے. تو اگر کوئی بھی ایسا شخص، خاتون، بچہ کسی کلینک میں پہنچتا ہے جس نے دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو وہاں پہ موجود ڈاکٹر کو، ٹیم کو فوراً اس کو اٹینڈ کرنا ہے. وہاں پہ پولیس کا تو تک ہی نہیں بنتا کیونکہ اب یہ کوئی ایسا جرم رہا نہیں ہے. سو ان کو اٹینڈ کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسرا، اس نظر سے نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کمزور لوگ ہیں. یہ سمجھنا چاہیے ہم انسانوں کو، ہمارے خمیر میں ہی یہ بات نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے میزریبل، تکلیف دہ زندگی جینا چاہیں. تو اگر کوئی شخص میزریبل زندگی جی رہا ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ اس کو کوئی رستہ نہیں مل رہا. تو اگر وہ جو سامنے آیا ہوا ہے، مریض ہے، اس نے دیکھنے میں اس نے اپنے زندگی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ اس لیے کی ہے کہ اس کو بیچارے کو اور کوئی رستہ نہیں مل رہا. تو یہاں اس کا مذاق اڑانا چاہیے، یا اس کو نظریں گھما کے دیکھنا چاہیے، یا اس کو تھپکی دینی چاہیے کہ ڈونٹ وری، یہاں تمہیں ہیلپ ملے گی اور انکنڈیشنل ملے گی. اور یہ آپ کو اور میں اور ہم روز اس طرح کے پیشنٹس دیکھتے ہیں، اور ہم ٹائمز ہم ان کی کچھ جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا حل نہیں بھی نکال رہے ہوتے ہیں. ان کی گھر کے ماحول اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم ان میں سے ان کو نکال نہیں بھی پا رہے ہوتے. لیکن آئی تھنک فیو ورڈز آف موٹیویشن ہیلپ دیم. اور بہت لوگ کہہ کے بھی جاتے ہیں کہ آدھا مسئلہ آپ سے بات کرنے سے ٹھیک ہو گیا. پرابلمز ہمارے سالو ہو نہ ہوں، ہم بہتر فیل کر رہے ہیں. تو آئی تھنک جس طرح سے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جو ورڈز ہم چوز کرتے ہیں، آئی تھنک دے میک اے لاٹ آف ڈفرینس. ایون ماتھے کے اوپر آئی ہوئی ایک جنبش وہ سامنے والے کو نظر آ جاتی ہے، وہ اگنور نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ نے منہ تھوڑا سا پھیر لیا ہے اس کو دیکھتے ہی، منہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیا کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں، یہ کیا کر کے آ گئے ہیں، میسج گوز تھرو. وہ مس ہو ہی نہیں سکتا. سائلنٹ ٹریٹمنٹ بھی، جس کو ہم ایک بہت کامن سا ورڈ یوز کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. سائلنٹ ٹریٹمنٹ کسی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اگر آپ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں یا منہ ادھر کر لیتے ہیں اور اس کو کچھ جواب ہی نہیں دیتے، نہ ایکنالجمنٹ دیتے ہیں، نہ تنقید دیتے ہیں. اس پہ فائنینشیل والی بات پہ ہم تھوڑا سا دوبارہ جائیں گے کہ کمائی کے مواقع بہت زیادہ ہیں، اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. ایون ہم پاکستان کی جس طرح بات کر رہے ہیں، دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز فار پیپل ٹو ارن اے لیونگ. کمانے والے لوگ بھی گھر میں زیادہ ہو گئے. پہلے ایک نکلتا تھا، 6 کے لیے کما کے جاتا تھا، اب 6 میں سے 4 یا 5 نکل رہے ہیں. پھر بھی پریشان ہے معاشرہ سارا. کیوں؟ ایکچولی وہی جو بات شروع میں کی تھی، پیسہ ہر چیز نہیں ہے. کیونکہ اس کے بھی بہت سارے زاویوں سے اس کو دیکھنا چاہیے. ایک زاویہ اس میں یہ ہے کہ پیسے اگر زیادہ آ گئے تو خواہشات بھی تو بڑی ہیں نا. ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، اکانومسٹ یوز کرتے ہیں، سیلری ٹریپ، کہ جتنی آپ کی آمدن بڑھتی جاتی ہے اتنا آپ کی ضروریات ایکسپینڈ ہوتی ہیں اور آخر میں آپ کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے. تو ایک تو وہ ہے. سو ایکچولی منی از ناٹ ایوری تھنگ، کیونکہ وہ ضروریات بھی آپ کی، خواہشات بھی بڑھتی رہتی ہیں. لیکن اس میں اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کئی دفعہ اگنور ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے جس میں کسی نے اپنی جان لے لی ہے اور آپ کہتے ہیں جی پیسے تو بہت تھے ان کے پاس، سارے ہی کماتے تھے، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ ان کی انٹرپرسنل کانفلکٹس کیا تھے، آپس میں کھینچاطانی کیا تھی. کیا اس پیسے کی دوڑ سے آپس میں ان کی مقابلے بازی تو نہیں شروع ہو گئی تھی؟ بہت مائنر سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وہ گرہ ایسی بن جاتی ہے کہ کھل نہیں پاتی ہے. تو اٹس ناٹ آل اباؤٹ منی. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. مجھے یہ بتائیں، لوگ مدد مانگتے بھی ہیں اور کہتے ہیں ملی نہیں، اور ایک وہ کیٹیگری بھی ہے لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ مدد مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، بس یہی ایک راستہ ہے اور جان دے دینا ہی اس وقت حل ہے. دونوں پرسپیکٹیوز پہ آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے پھر وہی بات کہ جہاں سے مدد مانگی جاتی ہے ان کا آگے سے رسپانس کیسا کیا ہے؟ اور یہ ہم نے ویسٹ میں بھی دیکھا ہے. کیونکہ ہم انسان بے بس محسوس کرنا، یہی مین پنچ لائن یہی ہے نا کہ بے بس محسوس کرنا ہم نہیں چاہتے. تو جب کوئی شخص جس کو سوئسائڈل تھاٹس ہیں اور بار بار اس نے کوشش کی ہے، وہ مینٹل ہیلتھ سروسز کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ سٹاف ہے جو سامنے سے اس طرح کا رسپانس دیتے ہیں کہ یار ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے اس طرح کا رسپانس دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے وہ بے بس ہیں، جب اس کا کچھ بہتری اس میں لا ہی نہیں سکتے تو وہ کریں گے کیا. تو وہ جو ریاکشن دیتے ہیں اس کی وجہ سے مریض واپس جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو مجھے ہیلپ تو ملتی نہیں. تو یہ ویسٹ کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے افورڈیبلٹی کا. جو بڑے اچھے کمفرٹیبل فائنینشلی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مینٹل ہیلتھ کو اتنی آسانی سے افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ سوئسائڈل تھاٹس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. کیونکہ سوئسائڈل تھاٹس ہر دفعہ کوئی مینٹل النس کی نشانی نہیں ہوتے. کچھ 40% کے آس پاس لوگ ایسے جس میں آئیڈینٹیفائیبل ایسی النس ڈپریشن کی نہیں ہوتی جس میں آپ دوائی دے کے اس کو ٹھیک کریں گے. تو وہاں پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے سائیکولوجیکل انٹرونشن کی، تاکہ آپ ان کو یہ اکوپ کر سکیں، یہ سکھا سکیں کہ ان پرابلمس کو دیکھنے کا انداز کیسے بدلا جائے. جب اپروچ بدلیں گے تو اس کا رزلٹ مختلف آئے گا. اب وہ کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. اس کے بغیر تو ہمارا کام نہیں چل سکتا نا. ہماری آدھی سائیکائٹری سائیکالوجسٹ کے بغیر فیل ہو جاتی ہے. تو اب ہر ہفتے ان کو اگر 4-5 ہزار دینا پڑے گا ایک سیشن کے اوپر، چاہے وہ جتنے بھی کمفرٹیبل ہوں فائنینشلی، تو یہ تو آسان نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی دوائی مل جائے، کوئی شارٹ کٹ مل جائے، یا چھوڑا جاتے ہی نہیں ہے. وہ جو جس وجہ سے کوئی کانفلکٹ ہوا ہوتا ہے پرسنل انوائرمنٹ میں فیملی کے ساتھ، وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے، ایموشنلی لوگ تھوڑا کول ڈاؤن ہوتے ہیں، کرائسس گزر جاتا ہے، دے موو آن. پھر سے کوئی کرائسس آئے گا، کرائسس کی وجہ سے پھر سے تھاٹس آئیں گی، وہ پھر سے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں گے، ڈاکٹر پھر سے سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجے گا. یہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں. تھوڑا بہت میجورٹی وہ ہے جو یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی. وہ بڑے انسٹیٹیوٹس میں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں 4-5 ہزار روپے دے کے ایک کنسلٹیشن کے، وہ یہاں پہ ان چیزوں کو ایکسیس کر ہی نہیں پاتے. تو ان کے لیے پھر یہاں پہ آتی ہے بات کہ پبلک سیکٹر کے اندر اچھی سروسز بہت بڑی تعداد میں سائیکالوجی ایز ویل ایز سائیکائٹرسٹ موجود ہونے چاہیے، تاکہ ان کو لگے کہ جب میں جاؤں گا یا جاؤں گی کسی پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں، تو وہاں پہ مجھے 100 لوگوں کی لائن میں نہیں لگنا پڑے گا. لوگ، آپ کو خود پتا ہے کہ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلی بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے میری بات سننی ہے، آپ نے صرف مجھے سننا ہے آج. اور آپ سن لیتے ہیں، اب اس میں سے کچھ آپ حل بتاتے ہیں، نہیں بتاتے، لیکن وہ جو اتنی دور سے آیا ہے، اتنے گھنٹے کی مسافت طے کر کے، وہ صرف سنانے آیا ہے. اور جب آپ نے سن لی تو آپ نے اس کے ایٹ لیسٹ 20-30% بات، مسئلہ تو اس کا حل ہو گیا. تو تھوڑا سا پبلک سیکٹر میں لوگ اوور ویلم بھی ہو جاتے ہیں بیکاز آف دا نمبرز، اور اس میں سننے کا ٹائم کم ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں ایک ایشو اور آتا ہے. ایک ایشو یہ آتا ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے سائیکو تھراپی کے لیے، تو پاس بیٹھا فیملی ممبر کہتا ہے وہ تو ہم خود کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنے ارد گرد فیملی ممبرز سے، ایون قریبی دوستوں سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شکایت رہی ہوتی ہے. اور عین ممکن ہے کہ آپ ہی سے وہ شکایت ہو جس کی وجہ سے سوئسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں، تو آپ کیسے اس کی تھراپی کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ کام ایک پروفیشنل کا ہوتا ہے. تو جب تک کسی پروفیشنل کے پاس نہیں جائیں گے جو کسی دوست کا دوست بھی نہ ہو، بالکل مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ ہونا تھراپسٹ کا بہت ضروری ہے. کسی جاننے والے سائیکالوجسٹ کے پاس آپ نہیں لے کے جا سکتے بچے کو، یا خود نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میری جو بہت اہم ذاتی چیزیں ہیں وہ ڈسکلوز ہو جائیں گی دوسروں تک. ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینشیلٹی از دا بیسس آف سائیکائٹری. تو ظاہر ہم بھی جب سائیکائٹرسٹ بنتے ہیں تو یہ اوتھ لیتے ہیں اپنے آپ سے کہ کانفیڈینشیلٹی پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے وہ ہمارے اپنے ہی گھر سے کوئی نہ کیوں آ رہا ہو. ایک ڈاکٹر محبوب اس بارے میں تھوڑا سا کامنٹ کریں کہ ہم جیسے گاؤں سے جو خواتین آتی ہیں یا مرد حضرات آتے ہیں، ان میں اسٹگما اور سائیکائٹری کم ہوتا ہے. لوگ آ کے اپنی بات سمجھا بھی لیتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتا لیتے ہیں. جو ساتھ مرد بیٹھا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ سمجھ جاتا ہے. جو شہری لوگ ہیں یہ اتنا کیوں کتراتے ہیں سائیکائٹری آنے سے؟ کیا اس میں بھی ٹرسٹ کانفیڈینشیلٹی آ جاتی ہے؟ آپ کا اسٹیٹس میٹر کرتا ہے اگر آپ کو سائیکائٹری کے ایشوز ہو گئے ہیں؟ تو اس میں کچھ کامنٹ کریں، اس پہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟
اچھا اس میں بھی آپ اس کو کیٹیگرائز اس طرح سے نہیں کر سکتے. جتنی پرسنٹیج شہری یا اربن ایریا میں لوگوں کی اسٹگما کی ہوتی ہے اتنی سب جگہ ہے, کیونکہ انسان سب جگہ ایک ہی جیسے بستے ہیں, نہیں بالکل ان کا خمیر ایک ہی جیسا ہے. ہاں اسٹگما اٹس اے ویل نون فینومینا اور آل اوور دا ورلڈ, صرف ہمارے معاشرے میں ہی نہیں ہے, ہر باہر جگہ کے ہے معاشروں میں بالکل. بھی ہے, اچھی خاصی پڑھی لکھی سوسائٹیز میں بھی ہے. اور اس کو آپ ایسے ہی ختم کر سکتے ہیں جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں, ڈسکشن کر کے, لوگوں کو ایکسپلین کر کے کہ ہیلپ لی جاتی ہے اور ہیلپ اویلیبل ہے. ایکچولی ہمارا اپنا قصور بھی ہے نا اسٹگما کریٹ کرنے میں, اور میڈیا بھی اس میں شامل ہے. جو ہم نے فلمیں دیکھی پچھلے 50 سال میں, وہ وہاں پہ جو مینٹل ہیلتھ سے اسٹرگل کرنے والے لوگوں کا حال دکھایا گیا, جس طرح سے ان کے علاج دکھائے گئے, اس نے ہیلپ نہیں کیا نا لوگوں کے دنوں میں. تو وہی بیٹھ گیا کہ ایسے ہی ہوتا ہے ان بیچاروں کے ساتھ. اور سارے پیشنٹ اس طرح کے بھی نہیں ہوتے. بالکل. یہ سارے اوور آل امیج کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور گریجولی پھر آہستہ آہستہ. اس میں امانگسٹ ہیلتھ پروفیشنلز بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کو دوائی لکھ کے دینے لگتے ہیں تو وہ وہی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کھانی, اور وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹری کی ہوئی بھی ہے اور سارا اپنا میڈیسن کے فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی ہیں, ان میں بھی اسٹگما ہے. ان میں کیوں ہے؟ اگر آپ کے کوئی جاننے والا جو ہے اس کو کوئی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں, یا وہ سائکیٹرسٹ کے پاس گیا ہے اور وہ اس کی شادی ہونے والی ہے, تو شادی ہوگی. یہ تو ایکچولی اس شخص کے دماغ کا اسٹگما نہیں ہے, یہ لارجر سوسائٹی کا اسٹگما ہے. بالکل. کیونکہ لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ کل کو یہ النس بچوں میں تو نہیں ٹرانسمٹ ہوگی. ٹھیک ہے, فیئرز ہے نا ان کے, تو اس کو بھی ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ ان کو جن کے ساتھ شادی ہونے والی ان کو ساتھ لیں, ان کی فیملی کو ساتھ لیں, ہم ان کو ایکسپلین کر دیں گے. اور اگین میں ویسٹ کی مثال اس لیے دوں گا کہ وہاں پہ لوگ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کہیں وہ جاب کے معاملے میں ان کے خلاف ڈسکریمنیشن نہ ہو. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے کلینکس میں لوگ آتے ہیں, باہر سے آتے ہیں, وہ وہاں پہ سائکیٹرسٹ کو نہیں دکھانا چاہتے. وہ اس لیے نہیں دکھانا چاہتے, ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. اور ہم یہاں پہ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. کچھ ایسی علامات جو آپ آن یور فنگر ٹپس, جو آپ 3-4 ایسی علامات جو آپ کہیں ایک پیشنٹ میرے کمرے میں آتا ہے تو یہ 3-4 ایسی علامات ہیں جس سے مجھے ڈاؤٹ ہو کہ یہ خطرے میں ہے خودکشی سے ریلیٹڈ. ہمارے پاس اس وقت کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ اراؤنڈ 75% لوگ جو لوگ آگے چل کے خودکشی کرتے ہیں, انہوں نے پچھلے 1 سال میں کسی نہ کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو دکھایا ہوتا ہے. اس میں صرف سائکیٹرسٹ شامل نہیں ہے, زیادہ تر جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان کا یہ میڈیکل ذکر ہے. تو 75% لوگ جو آگے چل کے خودکشی کرتے ہیں پچھلے 1 سال میں انہوں نے کسی نہ کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کو یا کسی فزیشین کو دکھایا ہوتا ہے. تقریباً 50% لوگوں نے تھوڑا بہت پلس مائنس کسی نہ کسی فزیشین کو دکھایا ہوتا ہے پچھلے 1 مہینے میں. اور تقریباً 25% کچھ نہ کچھ پلس مائنس ان لوگوں نے جو سوئسائڈ کمپلیٹ کرتے ہیں پچھلے 1 ہفتے کے اندر کسی نہ کسی فزیشین کا ان کا ٹاکرا ہوا ہوتا ہے. مینٹل ہیلتھ میں تقریباً 19-20% کے آس پاس آ جاتا ہے. تو ہر جگہ کے اوپر آپ کچھ نہ کچھ آپ کو سائنس مل سکتے ہیں, آپ اس کو پک کر سکتے ہیں. لیکن اب تک کی ہماری سوئسائڈ رسک اسیسمنٹس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہیں پہ بھی دنیا میں جو آپ اس کو 100% پک کر سکیں کہ کون یہ کرے گا. اب ایک فزیشین تو اتنا ٹرینڈ نہیں ہے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کی طرح کہ وہ یہ سٹل سائنس دیکھ سکے, اور یہ ایون ہم لوگوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا. لیکن کچھ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو فیملی شاید جلدی پک کر سکے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ حافظ کہنے کی لوگوں کو کوشش ہو رہی ہے. بہانے سے ان کو خدا حافظ کہا جا رہا ہے. جن سے کبھی نہیں ملے ان کو بہت عرصہ ہو گیا تھا, ملنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چلے اللہ حافظ ایک دفعہ کرنا, زندگی رہے نہ رہے اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں. اپنی پیک اپ کرنا شروع کر دینا, وصیتیں لکھنی شروع کر دینا, لیکن خاموشی سے. اب کچھ لوگ اس کو اس نظریے سے دیکھیں گے کہ یہ دوسروں کو جو ہے پریشان کرنے کے لیے دکھاوا کیا جا رہا ہے, لیکن پھر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ واقعی جینوئنلی ایسا کیا جا رہا ہے یا صرف دکھاوا کیا جا رہا ہے, کیونکہ کس لمحے وہ ایکچوئل سوئسائڈل اسٹرانگ سوئسائڈل تھاٹس میں کنورٹ ہوگا آپ اس کو گیس نہیں کر سکتے. اس لیے ہر اس طرح کے جیسچر کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہوتا ہے. آپ نے جو مینشن کی بات کہ 1 ہفتے میں جو کمپلیٹڈ سوسائڈس ہیں اس میں لاسٹ 1 ویک میں کوئی نہ کوئی فزیشین نے اس انسان کو دیکھا ہوتا ہے,
وہ فزیشین کیا کر سکے؟ کیا یہ سسٹم فیلئر پہ ہم ڈالیں گے، یا کیونکہ اس نے تو اپنی ہیلپ سیک کرنے کی کوشش کی، جس نے خودکشی کر لی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ تو 1 ہفتہ پہلے 7 دن کے اندر اندر وہ ہیلپ لینے کے لیے آیا. تو دونوں فیکٹرز آئی تھنک ہو سکتے ہیں کہ اس نے بھی ہیلپ کیا لی، اس نے کتنا ڈسکلوز کیا، لیکن کیا اس میں ہم مزید لوگوں کی ٹریننگ کر سکتے ہیں کہ اس 1 ہفتے میں کیا ایسی سائنز ہیں جو وہ پک کر سکتے ہیں ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ اور ایز اے جنرل پریکٹیشنر، ناٹ ایز اے سائیکائٹرسٹ. آئی تھنک سائیکائٹرسٹ بہتر شاید پک کر لیتے ہوں، اگین مس تو سائیکائٹرسٹ سے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان سے 1 ہفتے میں کیا سائنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ دیر از گروئنگ ایویڈنس ورلڈ وائڈ کہ جو نان سائکیاٹرک اسپیشلٹیز ہیں، جو جنرل ہاسپٹلس ہیں، وہاں پہ اسکریننگ ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص اداس ہے، پریشان ہے، آپ کو اتنا تو اندازہ سب کو ہو جاتا ہے کہ یہ ڈسپیئر میں ہے، یہ بالکل نا امیدی میں ہے، تو وہاں پہ جو 4-5 کویشچنز ہوتے ہیں بیسک سوئسائڈ کے حوالے سے، وہ ایک کویشچنر اویلیبل ہے ASQ کے نام سے، وہ تو کم از کم انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے، اور اس میں آپ کو انیشیل مل جاتی ہے انڈیکیشن کہ مزید ہیلپ کی ضرورت ہے یا نہیں. وہاں پہ پھر آپ اس کو فردر ہیلپ کے لیے بھیج سکتے ہیں. جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا تب تک آپ وہاں سے ان عام جو جنرل فزیشنز ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں یا دوسری اسپیشلٹیز ہیں، ایون سرجنز ہیں، وہاں سے پھر آپ ان لائکلی کیسز کو پک تو نہیں کر سکتے. تو پھر فیملی کا رول اس میں پھر زیادہ آتا ہے کہ وہ سپورٹ دیں، بات کریں، اور اگر بات نہیں کوئی کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہے اس کو لوگ اپنی کمزوری مانتے ہیں کہ میں کیوں کسی کے ساتھ یہ شیئر کروں. تو یہ سب کو اکراس دا بورڈ یہ میسج ہونا چاہیے، یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، بے بسی کی علامت ہے، حالات ہیں، بیماری ہے، اور کمبینیشن ہے چیزوں کا. تو اس کے اوپر جتنی بات کی جائے، ڈسکس کیا جائے، اتنا ہی اچھا ہے، تبھی آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے. اور اسی طرح یہ آئی تھنک اٹ کیرنگ آن فرام دیٹ پوائنٹ کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود سوسائڈ یا ہاؤ ٹو ڈیل ود سوسائڈ پریونشن. آئی تھنک اس میں ایک اسکریننگ والی بات آپ نے کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ناٹ اسکریننگ جسٹ ایٹ دا سائیکائٹری ڈپارٹمنٹ لیول، آئی تھنک اسکریننگ آل اوور دا ہاسپٹل، آل اوور دا کلینکس، ڈفرینٹ سیٹ اپس میں، اسکولز میں سوسائڈ پریونشن اویئرنیس کی کیمپینز ہونی چاہیے، بیکاز وی ہیو سین lots of schools and university students, the teachers need to be trained. لوگوں کی ریزیلینس بڑھائی جائے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں. سسٹم فیلئر کی بات کرنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر رسپانسبلٹی شفٹ ہو جاتی ہے نا. جب ہم سسٹم فیلئر کی بات کریں کہ سسٹم اتنا ڈیولپڈ ہی نہیں ہے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ جب بے بس ہوں، ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں نا، تو جب تک ہم ان کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ اگر ہم بے بس محسوس کریں تو ہم نے سولوشنز کی طرف کیسے اپنی فوکس کو رکھنا ہے. سوئسائڈ کی تھاٹس تو تب آتی ہیں نا جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ سولوشن ہے ہی نہیں. تو جب یہ بچوں کو سکھایا جائے کہ ہر طرح کی سچویشن میں کوئی نہ کوئی سولوشن نکالا جا سکتا ہے، ایبسولوٹ آئیڈیل نہ بھی ہو تو سولوشن نکالا جا سکتا ہے. جب سولوشن اورینٹیڈ اپروچ ہم ڈیولپ کریں گے اپنے بچوں میں بڑے ہوتے ہوئے، تب ان میں ریزیلینس بلڈ ہوتی ہے، اور تب یہ ٹینڈنسی آتی ہے. ایک پیغام ڈاکٹر محبوب اگر آپ دینا چاہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو بے بس ہیں، گھروں میں بند ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. جی، ایک ہی چیز ہے کہ ہیلپ کے لیے جانا کمزوری کی علامت نہیں ہے. یہ سب سے بہادر لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ یہ پہلا سٹیپ لیں کہ ہم سے اب نہیں ہو پا رہا، ہمیں ہیلپ چاہیے. کیونکہ ہیلپ سیک کرنا وہ تب تک نہیں کر پائیں گے جب تک آپ وہ پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے، لیکن اس کے لیے بڑی ہمت، بڑی بہادری چاہیے کہ آپ اس کو اوپنلی ڈسکس کریں. سو بی بریو، لک آفٹر یور سیلف، لک آفٹر پیپل اراؤنڈ یو. تھینک یو ویری مچ. آخر میں ہم نے بہت ساری ڈسکشن کی، سوسائڈ اویئرنیس پہ بھی بات کی، پریونشن پہ بھی بات کی. میرا صرف ایک ایز اے ہیلتھ پروفیشنل، ایز اے سائیکائٹرسٹ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ مینٹل ہیلتھ سائلنٹ ہے، نظر نہیں آتا. کوئی بہت خوش ہے، کوئی بہت جالی ہے اور بہت ہنس رہا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. تو اپنی ٹون کو، اپنے جیسچرز کو، اپنی باڈی لینگویج کو کائنڈ رکھیں، اپنی ٹون کو مدھم رکھیں. لوگوں کو کچھ نہیں بھی دے سکتے تو صرف ان سے اچھے سے بات کریں.